بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شیطانی جادوگر اور برف کی ملکہ۔ ایک دفعہ ایک شیطانی جادوگر تھا جس نے اپنے سیاہ جادو سے آئینہ بنایا۔ اگر کوئی اچھی یا خوبصورت چیز آئینے کے سامنے رکھی جائے تو جو عکس پیچھے دکھاتا ہے وہ صرف بوسیدہ اور خاکستری نظر آتا تھا۔ جادوگر ہنس پڑا۔ وہ ساری دنیا کو اپنی شرارت کا عکس دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے اسے لیا اور آسمان کی طرف بلندی پر اڑ گیا۔ وہ اتنی تیزی سے اڑا کہ آئینہ ہلنے لگا۔ وہ مزید اسے تھام نہ سکا اور آئینہ زمین پر گر گیا۔ یہ زمین پر شیشے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے تیز ٹکڑوں میں پھیل گیا۔ ہوا نے شیشے کو ہر طرف اڑا دیا۔ اس کے بعد سے اگر برے شیشے کا ایک بھی ٹکڑا کسی کی آنکھ میں پھونک دیا جائے تو وہ شخص لوگوں میں صرف برائی اور تاریک ہی دیکھ سکے گا، اچھائی نہیں۔ اور اس طرح اس ملک میں ایسا ہی تھا۔ برسوں بعد کائی نامی ایک لڑکا اور نینا نامی لڑکی دوست تھے۔ وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان دونوں کے بیڈ روم اٹاری میں تھے۔ جب انہوں نے اپنی اٹاری کی کھڑکیاں کھولیں تو وہ اتنے قریب تھے کہ دونوں کی انگلیاں آپس میں چھو سکتی تھیں۔ دونوں کی چھتوں کے درمیان ایک پرانا گٹر بہتا تھا۔ گٹر میں جہاں سے پانی گزرتا تھا خاندانوں نے سبزیوں اور گلاب کے پھولوں کا باغ لگا رکھا تھا۔ یہ کائی اور نینا کے اپنے باغ کی طرح تھا۔ کائی اور نینا کے خاندان غریب تھے۔ کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ اپنے باغ میں چھت پر کھیلتے تھے اور خوش تھے۔ ایک دن نینا اور کائی چھت پر باغ میں گھاس ڈال رہے تھے۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ اس نے اس برے شیشے کا ایک ٹکڑا کائی کی آنکھ میں اڑا دیا۔ وہ گلاب کے پھولوں پر قدم رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہتا ہے، میں اس احمقانہ باغ کو مزید گھاس نہیں لگانا چاہتا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ نینا نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ گلاب کے پھولوں پر قدم رکھ رہے ہیں؟ تالیاں بجانے کا کیا حال ہے؟ لیکن کائی نے پکار کر کہا، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں تمام گلابوں پر قدم رکھوں، اور میں آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں کھیلنا چاہتا نینا۔ اگلے دن کائی اپنی سلیگ لے کر شہر میں چلا گیا۔ وہ سلیگ اتنی سست تھی، ایک بڑی سفید سلیگ بہت تیزی سے سڑک پر آ رہی تھی۔ سلیگ کائی کے قریب آیا اور اس نے جلدی سے اپنی سلیگ کی رسی کو سلیگ کی پشت پر باندھ دیا۔ اب وہ اپنی سلیگ پر پیچھے سوار ہو سکتا تھا، لیکن جو کائی نہیں جانتا تھا کہ سلیگ کو چلانے والی ایک بری ملکہ سنو کوئین یعنی برف کی ملکہ تھی۔ برف کی ملکہ اپنی سفید فرکوٹ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ کائی سڑک پر ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو اس نے اپنی سلیگ کو آہستہ کر دیا تاکہ اسے رسی سے باندھنے کا موقع مل سکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کائی سلیگ کے پیچھے تیزی سے چل رہی تھا۔ اس نے سوچا جلد ہی وہ سردی سے جمنے کے قریب ہو جائے گا۔ پھر وہ جانتی تھی اسے اپنا بنانا آسان ہوگا۔ برف کی ملکہ چل پڑی۔ جب وہ جانتی تھی کہ کائی کو سخت سردی ہو گئی ہے تو اس نے سلیگ کو روک دیا اور لڑکے کے پاس آ گئی۔ آپ میری بڑی سلیگ کے پیچھے سواری کرنا چاہتے ہیں؟ برف کی ملکہ نے کہا، میں اسے ایسا بنا سکتی ہوں تاکہ آپ کو سردی محسوس نہ ہو۔ کائی کانپ گیا۔ میں آپ کے گال پر ایک بوسہ دوں گی، پھر آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ اس کے گال پر بوسہ دیا۔ اسے اب سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب ایک اور بوسہ دیا۔ سنو کوئین نے کہا، اس کے ساتھ آپ نینا اور اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ کائی کچھ کہتا، سنو کوئین نے دوسرے گالوں کو چوم دیا۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی، اگر اب میں نے تیسری بار آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا
تو آپ مر جائیں گے، لیکن میرے پاس میرے محل میں آپ کے لیے کچھ کرنا ہے۔ پھر وہ اپنی سلیگ میں آئی اور گاڑی چلا دی۔ کائی کہاں تھا؟ اس بات کے بارے میں سب سوچ رہے تھے۔ کائی اس دن گھر واپس نہیں آیا یا اس کے اگلے دن۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر کوئی کتنا پریشان تھا۔ کہنے لگے کائی دریا میں ڈوب گیا ہوگا۔ نینا دریا کی طرف بھاگی، اس نے بہتے پانیوں کو پکارا۔ کیا یہ سچ ہے؟ نینا نے اپنے سرخ جوتے اتارے اور انہیں تھام لیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے لال جوتے دریا میں پھینک دے گی اگر دریا کائی کو واپس کر دے گا، لیکن دریا اسے جوتے نہیں ڈالنے دیتا۔ اور اسی طرح نینا کو معلوم تھا کہ کائی پانی کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہاں تھا؟ نینا کائی کی تلاش میں بہت سی جگہوں پر گئی۔ نینا کی نظر ایک چڑیل پر پڑی۔ وہ ایک چڑیل کو دیکھنے گئی۔ چڑیل نے نینا کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے پھنسانے کی کوشش کی۔ نینا بہت تیزی سے بھاگ گئی، بالکل وقت پر۔ پھر اس کی ملاقات ایک کوے سے ہوئی۔ کوے نے نینا سے کہا کہ کائی کو ڈھونڈنے کے لیے اسے شہزادی کے محل میں جانا چاہیے۔ چنانچہ نینا شہزادی کے محل میں چلی گئی۔ وہ کائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے نینا کو گرم کپڑے اور ایک خوبصورت کوچ دیا جس سے وہ اپنے راستے پر چل سکتی تھی۔ نینا اپنے کوچ پر سوار تھی جب ڈاکوؤں کا ایک گروہ پیچھے سے اچھل پڑا۔ ڈاکوؤں کی قیادت ایک ڈاکو لڑکی کر رہی تھی۔ ڈاکو لڑکی نے نینا کو کوچ کے پیچھے جانے پر مجبور کیا، پھر اس نے لگام سنبھال لی اور اب نینا اس کی قیدی تھی۔ غریب نینا اپنا کوچ بھی کھو چکی تھی۔ اب وہ ایک قیدی تھی اور اس کے پاس پہلے سے زیادہ کوئی سراغ نہیں تھا کہ وہ کائی کو کہاں تلاش کرے۔ ڈاکو لڑکی نینا کو واپس گھر لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ نینا کو گودام میں ہرن کے ساتھ والے کونے میں سونا چاہیے۔ جب ڈاکو لڑکی وہاں سے چلی گئی تو نینا نے پکار کر کہا، او کائی، تم کہاں ہو؟ دو سفید فاختہ پرندوں نے گودام کی چوٹی میں اس کے رونے کی آواز سنی۔ ایک کبوتر نے اس سے کہا، میں اس لڑکے کائی کو دیکھ کر یاد ہے جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں۔ وہ کتنا افسوسناک دن تھا۔ دوسرے کبوتر نے کہا، یہ وہ وقت تھا جب برف کی ملکہ اپنی سلیگ پر چلی گئی۔ لڑکا کائی اپنی سلیگ پر پیچھے تیزی سے سوار تھا۔ ہم اپنے گھونسلے میں بیٹھے تھے، پہلے کبوتر نے کہا۔ جب برف کی وہ بری ملکہ وہاں سے گزری تو اس نے مڑ کر ہم پر دم کیا، لیکن کبوتر ختم نہ کر سکی۔ اور دوسرے نے کہا، اس کے بعد صرف میرا بھائی اور میں زندہ رہے۔ کتنا خوفناک! میں آپ کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، نینا نے کہا۔ لیکن تم نے میرے پیارے کائی کو دیکھا؟ سلیگ کہاں جا رہی تھی؟ پہلے کبوتر نے کہا، غالباً برف کی ملکہ لیپ لینڈ میں اپنے محل میں جا رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سارا سال برف اور برف رہتی ہے۔ میں یہ جگہ کیسے تلاش کروں گی؟ لیپ لینڈ؟ نینا نے کہا۔ پھر ہرن جسے ایک چوکی پر باندھا گیا تھا بولا، میں لیپ لینڈ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ ہرن نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ براہ کرم کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ نینا نے کہا، ہاں میں ایسا کر سکتا تھا اگر صرف آپ اور میں اس جگہ سے آزاد ہوتے، لیکن کون جانتا ہے کہ ہمیں کب تک رہنا ہے۔ ڈاکو لڑکی اس وقت گودام کے دروازے کے بالکل باہر تھی۔ وہ واقعی اتنی بدتمیز نہیں تھی۔ وہ گودام میں گئی اور ہرن کو باندھنے والی رسی کو کاٹ دیا۔ اس نے نینا کو ہرن پر چڑھنے میں مدد کی اور اسے بیٹھنے کے لیے کشن دیا، یہاں تک کہ اس نے نینا کو کھال کے جوتے کا ایک جوڑا، 2 روٹیاں اور بیکن کا ایک ٹکڑا دیا۔ ڈاکو لڑکی نے کہا، اب دور ہو جاؤ، اپنے دوست کو ڈھونڈو،
ہوا کی طرح نینا اور ہرن اڑ گئے۔ جب تک اندھیرا نہ ہو گیا وہ سواری کرتے رہے، پھر انہیں رات کے قیام کے لیے جگہ تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ایک جھونپڑی کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور ان کا استقبال کیا۔ نینا اور ہرن نے اسے کائی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی تلاش کے بارے میں بتایا۔ بوڑھی عورت نے کہا، آپ کو لیپ لینڈ جانے کے لیے ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔ سنو کوئین کا محل 100 میل دور ہے، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے؟ نینا نے کہا۔ اس نے کہا، اس کے محل کی کھڑکیاں نیلی روشنی سے جلتی ہیں جو میلوں دور تک دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس نے کہا، آپ اسے یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن جب تم وہاں پہنچو تو سیدھے محل تک نہ جانا۔ سب سے پہلے سرخ دروازے کے ساتھ قریبی کیبن تلاش کرنا۔ اس کیبن کے اندر ایک لیپ لینڈ عورت رہتی ہے جسے میں جانتی ہوں۔ بوڑھی عورت نے سوکھی مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ الفاظ لکھے۔ بوڑھی عورت نے کہا، اسے یہ مچھلی دے دو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ اگلے دن ہرن اور نینا جتنی تیزی ہو سکے سوار ہوئے۔ وہ 3 دن تک ہوا کی طرح اڑتے رہے۔ تیسرے دن انہیں دور سے نیلی روشنیاں نظر آئیں۔ جب وہ قریب پہنچے تو دیکھا یہ ایک بڑا اندھیرا محل تھا۔ قریب ہی جیسا کہ بوڑھی عورت نے کہا تھا ایک کیبن تھا جس کا دروازہ سرخ تھا۔ اس وقت تک وہ بہت ٹھنڈے تھے اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ خوش ہوئے جب لیپ لینڈ کی ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور انہیں اپنی آگ سے ان کو گرم کرنے دیا۔ نینا نے اسے بتایا کہ وہ اس کے عزیز دوست کائی کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور کائی کو آخری بار سنو کوئین کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اس نے مچھلی لیپ لینڈ کی خاتون کے حوالے کر دی۔ اس نے مچھلی کے الفاظ 3 بار پڑھے، پھر اس نے برتن میں سوپ کے لیے آگ پر رکھ دی، کیونکہ وہ کبھی بھی کچھ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا اس نے آپ کو بالکل کچھ بتایا؟ نینا نے پکارا۔ ہرن نے کہا، نینا کو 10 آدمیوں کی طاقت دینے کے لیے کچھ 10 آدمیوں کی طاقت۔ لیپ لینڈ عورت نے جھنڈلا کر کہا، اس کا بہت کم فائدہ ہوگا۔ اس لڑکی کے لیے کوئی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ اپنے لیے نہیں کر سکتی۔ وہ نینا کی طرف متوجہ ہوئی، اس لیے برف کی ملکہ اسے لے گئی۔ اب تک وہ شاید اسے 2 بار چوم چکی ہے۔ یہ اسے اس پر مکمل اختیار دیتا ہے۔ یقیناً کچھ کیا جا سکتا ہے، نینا نے پکارا۔ شاید، لیپ لینڈ عورت نے کہا۔ وہ ہرن کی طرف متوجہ ہوئی۔ نینا کو سنو کوئین کے محل میں لے چلو۔ آپ کو ایک جھاڑی نظر آئے گی جس میں سرخ بیری آدھی برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسے جھاڑی کے پاس نیچے رکھو اور وہاں اس کا انتظار کرو جب تک وہ کائی کو ڈھونڈنے جاتی ہے۔ لڑکی کچھ ضرور ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب تمہیں کائی مل جائے گا تو وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا اور اس کے اختیار میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا محل دنیا کی بہترین جگہ ہے۔ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ بھول چکا ہے۔ میں کیا کروں گی؟ نینا نے پکارا۔ دیکھو تم پہلے ہی کیا کر چکی ہو، لیپ لینڈ عورت نے کہا۔ دیکھو تم کتنی دور آ چکے ہو۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ سرخ بیر والی جھاڑی پر نینا ہرن پر چڑھ گئی۔ وہ وہاں تھی، جوتے نہیں تھے اور اس کے پاؤں سرد برف میں ننگے تھے، لیکن سنو کوئین کا محل اس سے بالکل آگے تھا۔ اس کی نیلی روشنیاں کھڑکیوں میں جل رہی تھی تو نینا چل پڑی۔ جاتے ہی اس نے فون کر کے کائی کو بلایا۔ آخر کار وہ وہاں تھا۔ وہ ایک جمی ہوئی جھیل کے اوپر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ جھیل پر ایک تخت پڑا تھا اور وہ خالی تھا۔
برف کی ملکہ نے کائی کو برف کے ٹکڑوں کو الفاظ میں ترتیب دینے کا کام دیا تھا۔ برف کے دوسرے ٹکڑوں کو ترتیب دینا ہوگا۔ اس منجمد جھیل میں برف کی ملکہ کا تخت تھا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کائی کی جلد کا رنگ گہرا نیلا تھا، جیسے وہ جم گیا ہو۔ اس کا احساس اتنا کم رہ گیا تھا، اسے اب سردی محسوس بھی نہیں ہوئی۔ برف کی ملکہ دور تھی اور کائی اپنے کام میں مصروف تھا، جمی ہوئی جھیل پر کام کر رہا تھا۔ اس نے الفاظ اور اعداد بنا کر برف کا ایک ٹکڑا یہاں اور دوسرا وہاں منتقل کیا۔ نینا نے کائی کو دوبارہ بلایا، پھر بھی کائی نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نینا دوڑتی ہوئی اس کے چہرے تک آئی۔ کائی، کائی۔ آخر کار کائی نے اوپر دیکھا، لیکن اس نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اس کے پاس سے دیکھا اور اسے بالکل نہیں دیکھا۔ نینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس جھیل پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیسا کہ نینا نے پکارا، کائی تم کہاں ہو؟ اس کا ایک آنسو کائی کے چہرے پر گرا۔ آنسو نے اس کے چہرے کو جلا دیا، یہاں تک کہ اس کا پورا چہرہ گرم محسوس ہوا۔ پھر کائی بھی رونے لگا۔ نینا، کائی نے کہا، کیا تم ہو؟ کائی کانپ گیا۔ وہ خوشی سے پکارا، کیونکہ اس کی آنکھ سے شیشے کا برا سا دہل گیا تھا۔ کائی نے نینا کے ہاتھ پکڑ لیے، اگرچہ وہ دونوں جمے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کو اپنے اندر گرمی محسوس ہوئی۔ نینا اور کائی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر سرخ بیر کے ساتھ جھاڑی کی طرف واپس چلے گئے، جہاں ہرن انتظار کر رہا تھا۔ چلتے چلتے سورج نکل آیا اور انہیں گرم کر کے خشک کر دیا۔ ہوا رک گئی اور پرندے چہچہانے لگے، اس سے پہلے کہ وہ یہ جانتے کہ ان کے سامنے ہرن موجود تھا۔ ہرن انہیں پہلی بوڑھی عورت کے پاس واپس لے گیا، جس نے نینا کو کھال کے جوتے کا نیا جوڑا دیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو کھال کی ٹوپی بھی ملی۔ جیسے ہی ہرن نے انہیں گھر واپسی کی لمبی سڑک پر لے گیا جو سڑک کے ساتھ آیا، لیکن ڈاکو لڑکی وہ اس کوچ پر سوار تھی جس کو اس نے نینا سے لیا تھا، لیکن نینا اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ بالکل اسی طرح ڈاکو لڑکی نے نینا سے کہا، تو یہ وہ دوست ہے جسے بچانے کے لیے آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کے قابل تھا۔ وہ سب مسکرائے۔ ڈاکو لڑکی نے کہا کہ انہیں اس کی سلیب پر کودنا چاہیے اور وہ انہیں گھر کی لفٹ دے گی۔ جب وہ آخر کار گھر پہنچے تو گرمیوں کا موسم تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب بڑے ہو چکے تھے۔ آنے والے سالوں میں نینا اور کائی دوست رہے۔ برف کی ملکہ یا سرد منجمد شمال کے ساتھ مزید مہم جوئی نہیں تھی اور ہر ایک نے پرسکون زندگی گزاری، لیکن وہ گہرائی سے جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔